میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، اور اسی مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ آپ کی پیدائش، آپ کا اس دنیا میں آنا اور اللہ کا آپ کو مبعوث فرمانا ہماری ہدایت کے لیے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے اور بہت بڑے احسانات ہیں، ان میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ یقین جانیں، ہم یہ امت جو ہے یہ خیر امتن، سب امتوں سے بہترین امت ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ آپ سب انبیاء میں سب سے بہترین افضل نبی ہیں، رسول ہیں۔ اسی طرح سب امتوں میں سب سے بہترین امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یقیناً یہ اعزاز اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا ہے۔ اللہ نے یہی بات قرآن مجید میں بیان فرمائی، فرمایا کہ انسانیت پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے چنا اور مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا سب ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے، اس کو ان میں وہ اسے بھیجا ایک رسول، وہ رسول جو ہے یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پڑھ کر سنا کر ان کو پاک کرتا ہے، گناہوں سے، شرک سے، علائشوں سے، ہر قسم کی غلطیوں سے وہ پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب و حکمت کی، کتاب قرآن مجید، اور حکمت اللہ کے نبی کی باتیں، آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کے فرامین، اقوال، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ وہ اس سے پہلے لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کیسے زندگی گزارنی۔ اللہ کے نبی آئے، انہوں نے ان کو رہنمائی دی اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی، انہوں نے سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کی اپنی امت کو۔ اور یہ بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالی نے کیا تمام مومنوں پر۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، افضل البشر، تمام انبیاء کے سردار، ان کو ہمارے لیے چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانیت کے لیے آپ باعث رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے، دیکھیں انسانوں کا جہان ہے، جنوں کا جہان ہے، چرند پرند حیوانات کا جہان ہے، مختلف جہان ہیں، سب جہان والوں کے لیے اللہ نے آپ کو
रहमतुल लिल आलमीन बना कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी रहनुमाई दी कि जानवरों को भी तकलीफ ना पहुंचे, जानवरों को भी तकलीफ और अजियत ना पहुंचा। जानवर ज़िबा कर रहे हो तो छुरी अच्छी तरह तेज करो ताकि जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। यानी जानवरों के लिए भी आप रहमत बनाकर भेजे गए, रहमतुल लिल आलमीन। ये तो अल्लाह का कुरान बता रहा है। और फिर एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं और बतौर हदिया तुम्हारे लिए पेश किया गया। यानी बतौर हदिया मुझे भेजा गया। यानी हदिया तो आला तरीन चीज होती, किसी को हदिया देना हो, और ये अल्लाह का दिया हुआ हदिया है ईमान वालों के लिए। कितनी आला बात है। और आप फरमा रहे हैं अना रहमतुम मुहदातुम, कि मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं और बतौर हदिया भेजा गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब आला। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अस्तफा कनानत मिन वलद इस्माइल, हजरत इस्माइल की औलाद में से अल्लाह ने कनाना को चुना। सबसे पहले कनाना को चुना। फिर फरमाया वस्तफा कुरैशम मिन कनाना, फिर कनाना के जो कबाइल थे उनमें कुरैश कबीले को चुना। और फरमाया वस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम, और फिर कुरैश कबीले के मुख्तलिफ जो कौमें थी उनमें बनु हाशिम को चुना। और फरमाया वस्तफानी मिन बनी हाशिम, और बनु हाशिम में से फिर मुझे चुना। यानी आप अंदाजा लगाएं, कनाना, कुरैश, बनु हाशिम, सबको मुमताज करके फिर बनु हाशिम में से। देखें ना, हम जब कोई आला चीज निकालते हैं ना, सबसे आला जो बदतर होती है या कमतर होती है उसको अलग करके 10 चीजें निकाल लेते, फिर इनमें से आला देखते हैं, फिर आगे 5 निकाल लेते हैं, फिर उन 5 में से आला जब देखते हैं तो एक चीज निकाल लेते हैं, तो वो सारों से आला चीज। गोया अल्लाह ने अपने नबी को इन सब से चुनकर वस्तफानी मिन कुरैश मिन बनी हाशिम, और बनु हाशिम से अल्लाह ने मुझे चुना। तो ये आपके आला नसब होने की अलामत। और वैसे भी एक हदीस में आता है कि रूम के बादशाह हिरकल ने जब अबू सुफियान, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनसे पूछा कि आप जिस नबी की बातें करते हैं वो उसका हसब नसब कैसा है, तो वो कहने लगे हो अफीना जू नसबिन, वो हम में आला हसब और आला नसब वाले, आला नसब वाले। हालांकि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक हकीकत बात की। तो हिरकल कहने लगा कज़ालिक रुसुल तुबअसु फी नसबि कौमिहा, फरमाया कि ऐसे ही वो रसूल अल्लाह भेजता है, रसूल बनाकर उसे भेजता है जो अपनी कौम को में आला तरीन नसब वाले, आला नसब वालों अल्लाह रसूल बनाकर भेज। तो इस तरह आपकी नसब भी हसब भी आला। और फिर एक जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, और भी बातें हैं, एक बात यह भी कि हमने आपको रोशन चराग बनाकर भेजा। रोशन चराग, चराग जब जल जाता है, रोशनी होती है, तो पूरा इलाका रोशन हो जाता है, पूरा इलाके को रहनुमाई मिलती है। तो इस तरह आपको रोशन चराग बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह अहज़ाब है, और फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, ए नबी बेशक हमने आपको भेजा है शाहिदन, गवाही देने वाला बनाकर, व मुबश्शिरन,
اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دے کر یعنی نیکی کی طرف مائل کر، اور جہنم سے ڈرا ڈرا کر آپ برائیوں سے روکتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے. اور فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف پکارنے والے، بلانے والے، داعی. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر دے. اب دیکھیں تھوڑا سا بادل آ جائے. ابھی میں آ رہا تھا تو بادل آیا ہوا تھا سورج کے آگے، تو چھاؤں چھاؤں لگ رہی تھی، روشنی میں کمی محسوس ہوئی. اور جیسے ہی بادل ہٹ جاتا ہے تو کیسے روشن ہو جاتا ہے پورا دن. تو اس طرح روشن چراغ بنا کر اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے بھیجا. اور فرمایا پھر صفات عالیہ، اعلیٰ صفات، ان میں مشفق اور مہربان، یہ ایسی صفات ہیں جو اعلیٰ ترین صفات میں سے، وہ بنا کر آپ کو بھیجا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس، تمہارے ہی نفسوں میں سے یعنی انسانوں کی نسل سے ایک رسول تم میں آئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتا، اس پر گراں گزرتا ہے جو تمہیں تکلیف پہنچتی. اور حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اس بات پر وہ حریص ہے کہ تمہیں فوائد ملے. اور فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر انتہائی شفقت کرنے والے اور انتہائی مہربان. یہ انتہائی کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ رؤوف ایک ایسا سانچہ ہے، اس سانچے میں ڈھلا ہوا جو بھی اسم ہوتا ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے. ودود بہت محبت کرنے والا، غفور بہت بخشنے والا، رؤوف بہت شفقت کرنے والا. اور اسی طرح رحیم، یہ بھی وہ سانچہ ہے، اس سانچے میں ڈھلا ہوا کوئی بھی اسم ہو اس میں بھی مبالغہ ہوتا. خبیر بہت خبر رکھنے والا، قدیر بہت قدرت رکھنے والا، عالم بہت علم رکھنے والا، کریم بہت کرم کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان. یعنی یہ دونوں مبالغے کے سانچے. اور اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں پر بہت مہربان اور بہت شفقت کرنے والے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، فضائل، قدر و منزلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اور فرمایا اس آیہ مبارکہ میں 4 عظیم صفات آپ کی بیان ہوئی. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھی تھی وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، یہ اس میں 4 آپ کی عظیم صفات بیان کی گئی. سب سے پہلی بات کہ آپ جن سے بشر سے، من انفسکم، تمہاری نفسوں میں. میرے بھائیو، ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے اگر ہم اپنے نبی کو نوریوں کا نبی بنا لیں؟ ہماری قدر و قیمت ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کہ آپ ہم جیسے انسان ہیں. فرق کیا ہے کہ آپ کی طرف وحی ہوتی ہے، ہماری طرف وحی نہیں. یہ وحی آپ کو ممتاز کرتی ہے. پھر اللہ نے ایک جگہ یہ بات واضح فرمائی. کیا فرمایا؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. اے نبی ان کو بتا دو میں تو صرف ایک انسان اور ایک رسول ہوں اور کچھ بھی نہیں. یعنی بشر ہونے کا اقرار بالکل واضح طور پر اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں انہی کی زبان سے
کہ ان کو بتا دو، یہ غلط فہمی میں ہے، ان کو بتا دو حل کنت الا بشر الرسولا، کہ میں نہیں ہوں مگر ایک انسان اور رسول. تو واضح ہو گیا. اور ویسے بھی اللہ نے ایک جگہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر زمین میں رہنے والے نوری ہوتے، اللہ انہی میں سے نبی کو بھیجتا، نوریوں میں سے. زمین میں رہنے والے انسان تھے تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا، تاکہ اسے دیکھ کر کھائیں کھانا کیسے کھانا، تاکہ اسے دیکھ کر خوشی کریں کہ خوشی کرنے کا کیا طریقہ ہے، تاکہ اسے دیکھ کر غمی کا اظہار کریں، تاکہ ان کو دیکھ کر اپنی غمی اس کے مطابق کریں، اپنی غمی کا اظہار. اس لیے پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. دیکھیں اگر نمونہ ہے اور وہ نوری ہو، کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، اور ہمارے لیے نمونہ ہو، وہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں نا، اگر وہ کھائیں پیئیں نہیں، ہم یہی کہیں گے نا ہماری تو اولادیں ہیں، پیٹ لگا ہوا ہے، کھانے پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تمہیں تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، لہذا تم ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکتے ہو؟ اور اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے نمونہ. اس لیے میرے بھائیو، آپ سمجھ لیں اچھی طرح، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی نبی کی شان کم کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ نے جو شان نبی کی اونچی رکھ دی ہے، کر دی ہے، اس سے آگے وہ شان اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. یعنی یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد تو ہی سب سے اعلیٰ اور بہتر. تو جب اللہ نے وہ شان اونچی رکھ دی ہے تو ہم بناوٹی طریقوں سے آپ کی شان اونچی کرنے کی کوشش کریں اور غلطیوں میں لگ جائیں تو یہ نامناسب بات. اور پھر ویسے بھی اللہ نے ایک اور جگہ بھی واضح کر دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ اے نبی ان کو بتا دو میں تمہاری مثل، جس طرح تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، جس طرح تمہیں بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے، جس طرح تم سو جاتے ہو نیند کی ضرورت محسوس کرتے ہو مجھے بھی ہوتی ہے. تو یہ بات ان کو بتا دو کہ تمہاری طرح کا میں انسان ہوں، فرق یہ ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے تمہاری طرف وحی نہیں، یہ فرق ہے. تو میرے بھائیو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. دیکھیں نوری وہ ہوتا ہے جو کھائے پیے نہ، نوری وہ ہوتا ہے جس کے چاچے مامے تائے یہ رشتہ داریاں نہ ہوں. آج تک ابھی آپ نے سنا کہ حضرت جبریل کو فلاں ڈش پسند تھی، یا حضرت جبریل کے بیٹے کا ابا کا چاچے کا نام، کبھی بھی نہیں. یہ جتنے نوری مخلوقات ہیں ان کی رشتہ داریاں نہیں ہوتی، اور انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو انسانوں کے. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے نبی کے کیا یہ مسائل تھے؟ اگر تھے تو وہ ہماری طرح، جس طرح سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑے بھائی کے برابر ہے، جیسا کہ یہ غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ بڑے بھائی جتنی قدر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، نبیوں سے بھی اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے. ان 4 صفات میں جو یہاں بیان ہوئی ہیں ان میں پہلی بات جو اللہ کے نبی کے بارے میں وہ تھا کہ آپ من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، یعنی جن سے بشر سے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ تمہاری ہر تکلیف و مشقت ان پر گراں گزرتی ہے، ان کو مشکل لگتی ہے. تمہیں کوئی تکلیف پہنچے ان پر گراں گزرتی ہے. اب دیکھیں 50 نمازیں اللہ نے فرض کی، آپ نے انہیں کم کروا کے 5 کروا لی کہ میری امت کو دقت نہ ہو. اسی طرح نماز تراویح 3 دن پڑھائی جماعت کے ساتھ اور پھر ترک کر دیا، اور کیا فرمایا؟ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم پڑھ نہ سکو اور تم مشقت میں پڑ جاؤ. دیکھ لیں ہم سے مشقت کو ہٹانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ انداز اپنایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس امت کو
ہر نماز کے وقت حکم دیتا کہ مسواک کر کے آیا کرو۔ اب مجھے اندازہ ہے کہ لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، انہیں مسواک ملے نہ ملے، ہر نماز کے وقت مشقت ہو جائے گی، لہذا میں یہ حکم نہیں دے، یعنی ہر مشقت آپ لوگوں کی اللہ کے نبی پر گراں گزر۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بتائی۔ اور تیسری بات کہ تمہاری ہدایت اور دنیاوی اور اخروی منفعت کہ وہ خواہش مند، یعنی انہیں تمہاری ہدایت کی خواہش ہے، وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، اور وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ تمہیں دنیا کی منفعت پہنچ جائے، آخرت کی منفعت پہنچ جائے۔ حریص علیکم کا یہ معنی ہے کہ وہ تم پر حریص ہیں، یعنی ہر دنیا کی منفعت، ہر آخرت کی منفعت تمہیں مل جائے، تمہیں ہدایت مل جائے، یہ وہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل، میری مثال اور تمام لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے کہ استوقد نارن، وہ شخص آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے آگ کی وجہ سے، پھر جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار، وہ پتنگے اڑ اڑ کر آگ کی طرف لپکتے ہیں، آگ کی طرف لپکتے ہیں، جو پتنگے آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں آگ پر اور آگ میں جانا چاہتے ہیں، اور وَيَقَعْنَ فِيهَا، اس میں گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَدَعُهُنَّ، پھر وہ آدمی ان کو ہٹاتا ہے، ان کو آگ سے دور کرتا ہے، بچاتا ہے، لیکن وَيَغْلِبْنَهُ، وہ اس پر زبردستی کر کے آگ میں چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے بچانے کے باوجود زبردستی آگ میں چلے جاتے ہیں، فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، اس میں گر جاتے ہیں آگ میں جا کے۔ فرمایا، یہ مثال دے کر فرمایا فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم مجھے چھڑا چھڑا کے آگ میں جانا پسند کرتے۔ اب دیکھ لیں کس قدر اللہ کے نبی منفعت دنیاوی بھی اخروی بھی، ہر قسم کی منفعت ان مسلمانوں کی، مومنوں کی آپ چاہتے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا چوتھے نمبر پر، نہایت مشفق اور بہت مہربان۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے انی لا اقوم فی الصلاۃ وانا اريد ان اطیلہ، میں بعض اوقات جماعت شروع کر دیتا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرات لمبی کر دوں، قرات کو لمبا کر دوں، میرا جی چاہتا ہے، لیکن فاسمع بکاء الصبی، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز فی صلاتی، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اب مختصر کرنے کا معنی چھوٹی قرات کرنا، یہ نہیں کہ کوئی رکوع سجود چھوڑ دیا، نہیں، یعنی قرات کو لمبا نہیں کرتا، مختصر کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا کیوں؟ مما اعلم من وجد امہ علیہ من بکائے، مجھے پتہ ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کی کیا کیفیت ہے، اس کی ماں کس تکلیف میں ہے اس کے رونے کی وجہ سے، اس لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا۔ دیکھ لیں کس قدر مشفق اور مہربان۔ اللہ کے نبی نے دو نبیوں کا ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابراہیم اور ان کی ایک دعا ہے وہ ذکر فرمائی، اور فرمایا میرا بھی یہی دل کرتا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان لوگوں نے، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لیکن اے اللہ
تو جانتا ہے فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرے گا، یہ حضرت ابراہیم فرمائے، جو میری پیروی کرے گا تو وہ میرا ہے، میرا اس سے تعلق ہے، وہ میرا ہے۔ ومن عصانی، اور اگر کوئی میری نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، وہ تو میرا ہے ہی، اور جو میری نافرمانی کرے، یہ نہیں کہا اب اس کا بیڑا غرق کر، نہیں، فرمایا فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، تو اسے معاف کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دے کر یہی فرمایا کہ میرا بھی ایسے ہی کیا۔ اور دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے، تو مالک ہے، تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے، لیکن وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہر چیز پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، حکمت والا ہے، تو مہربانی کر دے اگر معاف کر دے تو اللہ کے نبی نے ان دونوں انبیاء کا ذکر کر کے ان کی یہ دعا پسند فرمائی، اور اپنی امت کے لیے بھی یہی دعا۔ ایک جگہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امتی امتی، مجھے میری امت کی فکر ہے، میری امت کا کیا بنے گا، تو حضرت رونے لگے، تو حضرت جبریل نے پوچھا آپ روتے کیوں، تو آپ نے بتایا کہ میری امت کو اللہ بخش دے، میری امت کو کا کیا بنے گا، تو حضرت جبریل نے میسج پہنچایا اللہ کا کہ آپ فکر نہ کریں، انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، ہم تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دیں گے اور تجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جتنا ممکن ہو سکا تیری امت کے بارے میں ہم تجھے خوش کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی مشفق اور مہربان کہ اپنی امت کی فکر، اپنی امت کی، اور آپ کا جو مقام تورات اور انجیل میں اللہ نے آپ کا ذکر فرمایا، تورات اور انجیل میں الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، وہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے ہاں تورات میں یا انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی کیا تھا اور انجیل میں بھی ذکر کیا تھا، اور یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا انہیں حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم، ان کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، دور کرتا ہے، والاغلال التی کانت علیہ، اور وہ توق جو ان کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں وہ ہٹاتا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور اس کی حمایت کریں گے، ونصروہ، اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور پر کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا قرآن، اس کی پیروی کریں گے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب و کامیاب۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ جھنڈیاں لگا دینا محبت کا اظہار نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے نبی کی ہر بات پہ عمل کرنا، ہر حکم کو ماننا، جن سے منع کیا اس سے باز آنا، جس کا حکم دیا اس پر پورا اترنا، یہ اصل میں ذمہ داری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم ہیں، ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو بھی، اور بشارت عیسیٰ
کی مصداق ہیں کہ عیسیٰ نے آپ کی خوشخبری دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں آیا، وکان آخر من بشرنی بھی عیسی ابن مریم، سب سے آخر میں جو میری خوشخبری دی میرے آنے کی وہ عیسیٰ بن مریم نے، جنہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہو۔ دیکھیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس موقع پر حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہم نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے ہر قسم کی علائشوں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دیکھیں جو غالب ہوتا ہے جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، لیکن ہاں اللہ حکمت والا بھی ہے، کرتا وہی ہے جو مناسب سمجھتا ہے، جو حکمت کے مطابق ہو، کر سب کچھ سکتا ہے، کرتا وہ ہے جو حکمت کے مطابق ہو، دانائی اللہ حکمت والا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی، میں جو پہلے نبی آئے اور کتابیں آئیں میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، من التورات، تورات سے، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا ذکر فرمایا ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیں کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول، مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہا۔ اور اسی طرح اذان، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول، اذان میں دیکھ لیں اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر۔ اور پھر فرمایا اقامت، خطبہ، تشہد، ہر جگہ اللہ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا وہاں اپنے نبی کا بھی ذکر۔ کتنی اونچی شان ہے، آپ کتنی اونچی شان ہے، ہم بناوٹی طریقوں سے کیا اونچی کر سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کی شان اونچی کر، دنیا میں ہر وقت کی کیفیت ہوتی ہے۔ شاید یہ جملہ آپ کو سمجھ نہ آئے، میں واضح کر دوں۔ آج اگر ادھر عصر ہے، یہاں اب عصر ہے، کسی اور جگہ صبح ہے، کسی اور جگہ ظہر ہے، کسی اور جگہ شام ہے، کسی اور جگہ عشاء ہے، کسی اور جگہ دوسرا وقت، یعنی گویا ہر وقت کی کیفیت ہے، اور ہر علاقے میں مسلمان ہیں، ہر علاقے میں مسلمان ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، تو گویا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہر جگہ دنیا میں ہر وقت وہاں اللہ کے نبی کا بھی ذکر ہو۔ یہ بات کتنا بڑا اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر۔ انبیاء اور رسل اور فرشتوں میں بھی اللہ نے آپ کا نام بلند کیا اور آپ کے نام کا چرچا کیا، سب نبیوں کو۔ اور آپ کی عظمت، یہ عظمت کی اور شان کی دلیل ہے بہت بڑی، یعنی آپ کی عظمت بہت اونچی۔ حضرت حسان نے جو شعر لکھے تھے یہی بات اس میں بیان کی کہ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، کہ جب مؤذن 5 نمازوں میں اشہدو کہتا ہے تو کیا اللہ نے خوب طریقہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام بھی ضم کر دیا، ملا دیا۔ اور وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اور اللہ نے اپنے نام کے روٹ سے
नबी का नाम निकाला, ले युजिल्लहु, ताकि उसे इज्जत दे। ये महमूद है, तारीफ किया गया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ होती, और वहादा मोहम्मद, और ये मोहम्मद हैं। दोनों का रूट हम्द है, यानी दोनों का रूट हम्द, यानी हजरत हसन बिन साबित कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह ने अपने नाम के रूट से अपने नबी के नाम को बनाया ताकि उसको ऊंचा मकाम दे, ऊंची शान। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात कि अल्लाह ताला ने अंबिया किराम से एक अहद लिया, आलम अरवाह में एक अहद लिया। सुनिएगा, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने सब नबियों से पक्का अहद लिया, क्या लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत दे दूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, यानी तुम्हें रसूल बना दूं, फिर तुम्हारे बाद एक रसूल आ जाए, मुसद्दिकुन, वो तस्दीक करने वाला हो, लिमा माअकुम, उन चीजों की जो तुम्हारे पास है, उनकी वो तस्दीक करने वाला हो, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह अपने नबियों से कह रहा है, अहद ले रहा है, अहद ले रहा है। क्या लत्तों में नुन्ना बिही। देखें, मैं उस्ताद हूं तो मुझे आदत है बात समझाने की, इस लिहाज से लाम ज़बल्ला ताकीद की अलामत शुरू में आती है, और नून मुशद्दद ताकीद की अलामत, जरूर बिल जरूर, लत्तों में नुन्ना, यानी तुम जरूर भी जरूर उस पर ईमान ले आओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है लाजिमन उस पर ईमान लाना। वाला तंसुरुन्नहु, फिर लामदबल्ला और नून मुशद्दद है, जरूर भी जरूर उसकी मदद करनी होगी तुम्हें। काला, ये बात बयान फरमा के अल्लाह ने फरमाया, अकरर तुम मान लिया, इकरार करते हो, तो वह अखज़ तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और मेरे अहद की जिम्मेदारी कबूल करते हो। ये अल्लाह ने बात करके उन्हें मजीद पक्का किया। कालू अकरर, उन सब ने कहा कि हम इकरार करते हैं। तो काला फशादू, फरमाया तो तुम गवाह हो जाओ। ये सूरह आले इमरान है, अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, वाना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में से। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो इसके बाद फिर गया, अपनी बात से हट गया, तो वो फासिक व फाजिर। अपने नबियों से अल्लाह अहद ले ला। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, वक्त खत्म होने लगा है, लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि मैंने आखिर में नबी भेजना है? बाकी सारे नबी गुजर जाएंगे, आखिरी नबी हजरत ईसा थे, 600 साल बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और यकीनन अल्लाह पहले जानता था कि मैंने सब नबियों के आखिर में भेजना है। अल्लाह उन्हें क्यों कह रहा है कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरा ये नबी आ जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ईमान लाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। ये क्यों फरमा रहा है नबियों से? दरअसल अल्लाह हमें मैसेज देना चाहता है कि अगर नबी भी आ जाए ना आपके बाद, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि उस पर ईमान लाए, उनकी भी जिम्मेदारी है। नबी की शान को ऊंचा करने के लिए हमारे दिलों में, दूसरे नबियों के दिलों में शान ऊंची करने के लिए ये बात बयान फरमाई। वगरना अल्लाह को पता था कि मैंने नबी आखिर में ही भेजना है, उनकी मौजूदगी में नहीं भेजना, लेकिन अल्लाह ये बात करके नबी की शान को ऊंचा करना चाहता है। अब हम कौन होते हैं नबी की शान को बनावटी तरीके से झंडियां लगाकर ऊंचा करना, और ये कहते हैं कि सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस के। तो ये क्या, ये शैतान के बहकावे में आए हुए लोग हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सीधे रास्ते पर लाए। अगले जुमे इंशाअल्लाह जो बिदआत और ईद मनाई जाती है एक नाम नेहाद, उसका जिक्र करूँगा। अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ऊंची करने और आपकी शान को बड़ा ऊंचा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा बनाए हम हर वक्त अपने दिलों में नबी की शान ऊंची रखें।
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں سے، اللہ کے بعد جتنی مخلوقات ہے سب سے آپ اعلیٰ ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے بھائیوں جتنا ہم تو کبھی ایسی بات نہیں کرتے. ہم تو دیکھیں، اب آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام ذکر کر کے آپ کی شان اتنی اونچی کر دی. اللہ ہم سب کو نبی کی پیروی کرنے والا بنائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کو نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.